خواتین کو قبرستان میں جانے کی اجازت ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ مر کر بھی تو خواتین قبرستان میں ہی جاتی ہیں اور بہت سی خواتین کو قبرستان میں دفنایا جاتا ہے، تو زندہ خواتین کو قبرستان میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ ایک ہندو عورت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے یہ سوال رکھا تھا۔ انگریزی زبان میں ہونے والی اس گفتگو کا اردو ترجمہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ میں اپنے ایک دوست جو کہ جس کا نام سچن ہے اور وہ ہندو ایکٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کو قبرستان میں جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ کیا عورتوں کو اسلام نے صرف قبرستان میں جانے سے منع کیا ہے، جو درگاہیں، مزارات، وہاں جانے سے بھی منع کر رکھا ہے؟ Who is a Hindu, his name is Sachin and is an actor by profession. He would like to know why Muslim women are not allowed in the Qabristan or graveyard, and if it is the grave that women are not allowed to visit, then does that include the dargah? Just ask the question that ڈاکٹر ذاکر نائک نے مائکروفون کے سامنے آتے ہی کہا کہ اس معاملے پر مختلف احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں ایسی بہت سی احادیث ہیں جن کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع کیا جانا ثابت ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے وجوہات یا اس کے پیچھے دین اسلام کی حکمت یا منطق بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر خواتین بہت جذباتی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ قبرستان میں جا کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے مواقع بھی ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ مخصوص عورتوں کو منع کیا قبرستان میں جانے سے، اور ان کے اعمال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا تھا۔ because maybe they are very emotional and they may not be able to take the death of a human being. That's one of the reasons. And furthermore, there are other occasions in which the Prophet said that these women are not allowed because of the deeds. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہت سے علماء کرام ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خواتین کو جانا چاہیے قبرستان میں، وہ جا سکتی ہیں، مخصوص حالات میں مخصوص عورتوں کو جانے کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس پر بھی بہت سی احادیث موجود ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ قبرستان جاتے رہا کریں، کیونکہ اس سے انہیں ان کی آخرت یاد رہتی ہے اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ ایک دن انہیں بھی مر کر اسی مقام پر پہنچ جانا ہے۔ لہٰذا قبرستان میں جایا جائے، مگر قبرستان میں جا کر جذباتی نہ ہوا جائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے، نہ کہ ان سے اپنے لیے دعا کروائی جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب انتہائی شاندار تھا، اسی لیے پورا ہال بھی تالیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ To visit the grave, it will remind you of your akhirah. That means it reminds you that finally you have to die. But when you go to the grave, you should pray for the person, not to the person or through the person. Hope that answers the question. ڈاکٹر صاحب، میرا سوال کچھ الگ ہے۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں۔ مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں۔ یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے، وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے کوئی ایسا سوال کیجئے جو اختلافی نہ ہو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں وہاں بھائیوں سے کہ کسی کوئی دوسرا ساتھی اگر کھڑا ہو وہاں دوسرا سوال کرنے کے لیے تو ان کو موقع دیا جائے۔ میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں، میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔
माशाल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं। बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को जबरदस्ती से किसी से कबूल कराना, जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते मैं हैं? अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूंगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। और डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो मैं इस्लाम में चलूँ तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह ये मैं मान के चलूँ कि नहीं चलूँ, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूँ। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं। यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते।